اس وقت بندے کو ناراض ہو کے بیٹھنا چاہیے، خوش ہو کے بیٹھنا چاہیے؟ اس وقت آدمی کو اپنا چہرہ چھوڑ کے بیٹھنا چاہیے، چہرے پر خوشی آنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تکبر کے ساتھ بیٹھے فخر کریں کہ ہم بڑے گناہ کر کے ہیں، نہیں، اس لیے نہیں، اس لیے آؤ کہ گناہ ہو گئے ہیں، ہم غلطی کے پتلے ہیں، خطا ہم سے ہو جاتی ہے، ہم اقرار کر کے اپنے رب سے معافی کی بھیک لینے آئے۔ سبحان اللہ۔ اور اس رات کو کیوں بطور خاص بیٹھے کہ ہم نے اپنی مرضی نہیں کی، ہمیں رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو رات ہے نا، یہ بڑی قیمتی رات ہے، اس رات کو آیا کرو، میرا رب اپنے بندوں کو خود عطا فرمانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ فرمانا چاہتا ہے تو ہم کیوں نہیں لینا چاہتے؟ اور جب لینا ہو تو پھر آدمی لینے کے لیے کوئی نہ کوئی تو ہیلا کرتا ہی ہے نا، کوئی نہ کوئی تو کوشش کرتا ہے، کوئی نہ کوئی تو پیالہ پیش کرتا ہے، نہ ہو تو اپنی جھولی پیش کر دے، وہ بھی نہیں کرتا تو اپنے ہاتھ ہی پیش کر دے گا۔ آپ جب بیٹھے ہو نا تو بڑے خوش ہو کے بیٹھو، آئے تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو جو کرو یاد اللہ کو، بار بار اللہ کا نام لو، اپنی زبان سے بھی لو، اپنے دل سے بھی لو، دماغ کو بھی یاد رکھو، اور جب اچھی بات لگے شعر سنو تو زبان سے کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو آپ کم از کم اپنی زبان سے ان چیزوں کو وقتاً فوقتاً دہراتے رہیں تاکہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد حاصل ہوتا رہے۔ یہ پیادہ ہے حقیقت، جتنی دفعہ زبان سے بولے سبحان اللہ، یہ سب جو آپ نے یہ جو کہا ہے نا، یہ اللہ کی ایک رحمت کو کھینچ کے لے آتا ہے۔ پھر آپ دوبارہ سے کہتے ہیں سبحان اللہ، پھر مالک کی ایک اور رحمت آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ پھر کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کو یاد کرو، ایک اور رحمت آ جاتی ہے۔ دیکھو جو تمہارا سارے وجود کا انگ انگ اللہ کی رحمت سے بھر جائے تو کوئی نقصان کا سودا ہے کہ نفع کا سودا ہے؟ یہاں اٹھ کے جاؤ تو تمہارے وجود کا ایک روح جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے تر ہو جائے تو آج کا دن، اور جب تم اٹھ کے یہاں سے جاؤ تو سمجھ لینا خالی جھولی لے کے نہیں جا رہے، اپنے رب کی رحمت سے جھولی بھر کے جا رہے۔ بالکل پوری طرح متوجہ ہو کے بیٹھے اور طلب کرتے رہو، یہ وقت اپنے رب سے لینے کا ہے، کمانے کا نہیں ہے۔ تو آپ بالکل سستی کے ساتھ نہ بیٹھیں، بے توجہی کے ساتھ نہ بیٹھیں، بے طلبی کے ساتھ نہ بیٹھیں، طلب کے ساتھ بیٹھیں، توجہ کے ساتھ بیٹھیں، اپنے رب کی طرف رجوع کر کے بیٹھیں کہ کہیں آپ یہاں بیٹھے بیٹھے وہ نعمتیں جو آپ کے رجوع کرنے کے ذریعے اللہ نے آپ کو عطا فرمانی ہے کہ آپ اس سے محروم نہ ہو۔ اچھا سارے جٹ کے لوگ میں آپ کو سمجھانا چاہوں، آپ لوگوں کو اگر گنا مل جائے چوپنے کے لیے تو لے لیتے ہو؟ مجھے تو کبھی کبھی گزر کے رستے میں اندازہ ہوتا ہے کہ کٹرا جی گزر کے جا رہی ہو اور نام بھی کہے تو میرا خیال اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لوگ لگی جاتے ہیں۔ اور میرا خیال آپ نے چھوٹی عمر جب اسکول جاتے ہوں گے، صبح اماں نے روٹی لیٹ بنا دی ہوگی، دو چار تھپڑ لگائے ہوں گے، چلو جب جلدی کو لیٹ ہو گئے اسکول سے تو ناراضگی کے عالم میں روٹی کھائے بغیر جب گھر سے نکل جاتی ہوگے اور راستے میں کئی گاجریں مل جاتی ہو، یعنی گونگلوں کی سبزی لگی ہو اور کہیں سے مولیوں کے آپ کو مہک آ جائے، کیا خیال ہے؟ راستے میں جاتے وہ فصل بچے گی تو نہیں؟ اس کی خیر نہیں ہے، آپ کا ہاتھ پڑ جائے گا نا وہاں۔ لیکن ایک بات ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، دل میں ایک بات ضرور آئے گی، کم ہمارا کام، یہ چوری ہے نا، کام اچھا نہیں ہے، دل پر بوجھ بنے گا، کام میں نے کیا کیا برا کیا، لیکن بھوک کی وجہ سے آپ نے کیا کیا دے دی۔ اب آپ فرض کرو بھوک لگی ہے ڈٹ، اور جو دینے والا اس نے آپ کو کھلی اجازت دے دی ہے، حلوہ بھی پڑا ہے، روٹی بھی پڑی ہے، بریانی بھی پڑی ہے، کھیر بھی پڑی ہے، اور سبزی بھی پڑی ہے، مٹھائی بھی پڑی ہے، جتنا جی چاہتے اس میں سے لے لو۔ اب بتاؤ، اب تمہیں کچھ چوری کا خطرہ ہے؟ نہیں، اب تو کھلی اجازت ہے، اس وقت کون سی شے تم سے بچ جائے گی؟
کچھ ہے چھوڑو گے؟ آپ تو کہیں گے الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہوا کھلی اجازت مل گئی ہے، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، کچھ کھا لو گے، کچھ بچا کے ساتھ لے جاؤ۔ اور ہم تو اہل سنت ہیں، اہل محبت لوگ ہیں، ہمیں لنگر سے بھی محبت ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے بات کی لنگر کے بعد یاد ہے جی، وہ کیا ہے؟ لنگر شریف ہے۔ وہ کیا ہے؟ لنگر شریف ہے۔ تو ہمارا تو شریفوں کے ساتھ بڑا تعلق ہے جی، ہم تو خود بھی شریف الحمدللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا لال بھی شریف ہو۔ تو پھر ایسی صورتحال ہو جب موقع مل جائے تو کیا کرو گے؟ چھوڑو گے؟ نہیں، ہم کہتے ہیں ہم شاپر بھی ساتھ لے جاتے ہیں، کچھ وہاں کھائیں گے، کچھ قیدی بنا کے گھر لیں گے، اس میں کوئی مینے والی بات تو کوئی نہیں۔ تو بس میں پکی ہو جاؤں، جس طرح بندے کو بھوک لگی ہو، طلب ہو، تلاش ہو، پھر کھلی اجازت ہو کھانے کی، تو پھر وہ کچھ ہے چھوڑتا نہیں ہے۔ تو پھر سمجھ لو نا، آج اللہ کی رحمتوں کے لیے انہیں حاصل کرنے کے لیے اللہ نے کھلی اجازت دی ہے، تو میں جو چاہتا ہوں اپنی اپنی جھولی بھر کے لے جاؤں۔ تو کون بچ کے جانا چاہے گا خالی؟ بالکل اس نے ذوق اور شوق سے ذکر کرو، ایسے سر ہلا کے اپنے دل پر ضرب لگاؤ۔ یہ جتنی دفعہ اپنے دل پر ضرب لگاؤ گے نا، یوں سمجھو تم نے اپنے رب کو یاد کیا، رب نے تمہیں ایک اور رحمت عطا فرما دی۔ تم نے یاد کیا، پھر ایک اور رحمت نصیب ہو، پھر یاد کیا، پھر ایک اور رحمت نصیب ہو، پھر یاد کیا، پھر اور رحمت نصیب ہوگی۔ اللہ کرے کہ یہاں سے جاؤ تو تمہارا وجود بھی اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہو، اور جس رستے سے گزرتے جاؤ ہر رستہ تمہارے گزرنے سے اللہ اپنی رحمتوں سے لبریز فرما دے۔ اس لیے بالکل خالی نہیں کہ شوق کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ تھوڑی دیر ہے بیٹھ کے ذکر کرو۔ یہ ہنسنے کے لیے محفل نہیں ہے، گپے مارنے کے لیے نہیں، باتیں کرنے کے لیے نہیں، دکھڑے کھولنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ محفل اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ کیا خیر آپ سب تیار ہیں نا؟ آپ ذکر کر لو، تو کرو سب مل کر ایک آواز میں لا الہ